السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اکتوبر کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی کمیشن نے متفقہ طور پر عمران خان کو آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت نااہل قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا وہ اب رکن قومی اسمبلی بھی نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی بطور رکن قومی اسمبلی نشست بھی خالی قرار دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، جبکہ عمران خان کی نااہلی کی مدت سے متعلق قانونی ماہرین متضاد رائے رکھتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی کے خلاف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والے علاقے فیض آباد میں پولیس اور مشتعل کارکنوں کے درمیان تصادم کی بھی اطلاعات ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فیض آباد پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ رپورٹس کے مطابق مشتعل مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف مقامات پر بھی پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج جاری ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے اور نائب معاون وزیر خارجہ تھامس ویسٹ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے اور ہم مل کر کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 ہفتے قبل انہوں نے افغانستان کے بارے میں مشترکہ مفادات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے تقریباً 2.5 دن پاکستان میں گزارے، اور انہیں نہ صرف اسلام آباد میں سیکیورٹی اور سویلین عہدیداروں سے بات کر کے خوشی ہوئی، بلکہ پشاور کا دورہ کر کے اور وہاں غیر معمولی طور پر ذہین افغان لڑکیوں کو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی جو پاکستان میں پناہ گزینوں کے طور پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 40 سال تک افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کا بھی شکریہ ادا کیا کہ اس نے پناہ گزینوں کی مدد کی۔ ایک تازہ اندازے کے مطابق جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے، پاکستان میں عسکریت پسندی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال سے اس وقت یہ شرح 51% ہے۔ تھامس ویسٹ نے کہا کہ پاکستان میں ان کی تقریباً ہر میٹنگ میں پاکستان کو تحریک طالبان پاکستان سے درپیش چیلنجز کا ذکر ہوتا تھا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر سے ملاقات میں بھی ان کی یہی تشویش تھی، لیکن یہ کوئی نیا چیلنج نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے خلاف TTP کے حملوں میں کافی اضافہ دیکھا ہے، اور یہ تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے جسے پاکستان نمٹ رہا ہے۔ اس تفصیلی انٹرویو کے لیے آپ ہماری اردو ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران خواتین کے خلاف 63,000 سے زائد تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، جن میں گھریلو تشدد، جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے بدھ کو پارلیمان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی کو تحریری طور پر بتایا کہ ملک بھر میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران خواتین کے خلاف رونما ہونے والے تشدد کے بارے میں اعداد و شمار وفاقی اور پولیس کے صوبائی محکموں کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی قانون سازوں کو اس تشدد کی روک تھام کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے رونما ہونے والے واقعات انتہائی تشویشناک امر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ طالبان کی زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرنے پر حراست میں لی گئی 3 افغان خواتین نے حراست کے دوران تشدد اور دیگر ناروا سلوک کو بیان کیا ہے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ انہیں چھوٹے بچوں سمیت ان کے اہل خانہ کے ساتھ غلط طریقے سے حراست میں لیا گیا۔ خواتین کے تجربات کی تفصیل طالبان کی طرف سے خواتین مظاہرین کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک اور احتجاجی تحریک کو خاموش کرنے کی طالبان کی کوششوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ طالبان کی جانب سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم طالبان حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کی قیادت سابق افغان جمہوریہ کے مقابلے میں زیادہ قابل احتساب اور مقبول ہے، لیکن ملک میں کیے گئے غیر جانبدار سروے ایک مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ کا کہنا ہے کہ ملک بدستور سنگین بحران کا شکار ہے۔ رچرڈ بینٹ نے جمعرات کو افغانستان کا 12 روزہ دورہ مکمل کرتے ہوئے تمام فریقوں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا تاکہ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ 26 اکتوبر کو جنرل اسمبلی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرنے سے پہلے وہ اپنے مشاہدات اور تجزیے کے ساتھ اپ ڈیٹ پیش کریں گے۔ پاکستان قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو رواں ہفتے بتایا گیا کہ 200 ارب روپے سے زائد کی ایڈوانس رقم حاصل کرنے کے باوجود کار اسمبلرز صارفین کو وقت پر گاڑی فراہم کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ وزارت صنعت نے کمیٹی کو بتایا کہ کار اسمبلرز گاڑیوں کی بکنگ شروع کرنے پر 20% سے 100% تک ایڈوانس حاصل کر لیتے ہیں، اور گاڑی کی ڈیلیوری کے وقت اگر کار کی رقم بڑھ جائے تو انہیں مزید رقم بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ بہت سے تجزیہ کار اور آٹو انڈسٹری سے وابستہ افراد اسے ایک غیر منصفانہ عمل کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسے ملک کے آٹو سیکٹر میں بڑے کھلاڑیوں کی اجارہ داری قرار دیتے ہیں۔ تاہم وزارت صنعت کا کہنا ہے کہ وہ کار کمپنیوں کو اس حوالے سے صارفین سے وعدوں کا احترام یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہی ہے، جس کے تحت کار کی بروقت فراہمی نہ ہونے پر کمپنیوں کو موجودہ شرح سود کے ساتھ رقم واپس کرنے کا پابند بنایا جائے گا۔ بھارت کے گجرات ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے رواں ماہ کے اوائل میں کھیڑا ضلع میں 5 مسلمانوں کی بجلی کے کھمبے کے ساتھ باندھ کر سرعام مار پیٹ کے سلسلے میں جمعرات کو ریاستی حکومت اور 15 پولیس اہلکاروں کو نوٹس جاری کیے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے خلاف مبینہ نفرت انگیز تقاریر پر مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومت اور پولیس اہلکاروں کو 12 دسمبر تک جواب داخل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر جمعے کو بھی سماعت کی۔ اس نے دہلی، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے پولیس سربراہوں سے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ اب تک اس بارے میں کیا کارروائی کی گئی ہے۔ عدالت نے پولیس کے جونیئر افسروں کو ہدایت دی کہ وہ نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ بینچ نے زور دے کر کہا کہ اگر انتظامیہ کی جانب سے نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو اس کے خلاف توہین عدالت کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے شہروں خارکیف اور زیپورشیا میں جمعے کے روز بھی دھماکوں کا سلسلہ جاری رہا۔ زیپورشیا یوکرین کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کا گھر ہے۔ دھماکے سے ہونے والے نقصان کی حد فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی۔ اسی دوران پینٹاگون نے جمعرات کو کہا کہ ایرانی فوجی اہلکار یوکرین میں موجود ہیں اور ملک میں دہشت پھیلانے اور بجلی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ڈرون آپریشنز میں روسی فوج کی مدد کر رہے ہیں۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایرانی فورسز کرائمیا کی زمین پر موجود ہیں اور یوکرین میں ڈرون آپریشنز میں روسی فوجی اہلکاروں کی مدد کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس نے اضافی گولہ بارود اور ہتھیاروں کے لیے ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک کا رخ کیا ہے کیونکہ اس کے ہتھیاروں کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ نیٹو کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل
مرسیا جیانا نے ایران کے رویے کی مذمت کی اور تہران سے روس کے حملے میں ملوث ہونے سے باز رہنے کا مطالبہ کیا۔ جوانا نے امریکہ میں جرمن مارشل فنڈ کے تحت منعقدہ ایک ورچوئل تقریب کے دوران کہا کہ کسی بھی ملک کو کسی بھی طرح سے اس قسم کی وحشیانہ جنگ کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر حالیہ حملوں کے لیے کرائمیا سے لانچ کیے گئے ایرانی ساختہ ڈرونز کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کی رات روس پر الزام لگایا کہ وہ خیرسن کے علاقے میں ایک ہائیڈرو پاور پلانٹ کو ہدف بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ علاقہ غیر قانونی طور پر روس کے قبضے میں ہے اور اس وقت شدید لڑائی کا مرکز ہے۔ حکام نے بتایا کہ روس کے تعینات کردہ سویلین حکام نے رہائشیوں کو نقل مکانی پر زور دیا ہے اور اس ہفتے کے شروع میں بڑے پیمانے پر انخلا شروع ہو گیا۔ خیرسن ان 4 خطوں میں سے ایک ہے جس کا لوہانسک، ڈونیٹسک اور زاپورژیا کے ساتھ غیر قانونی طور پر روس کے ساتھ الحاق کیا گیا تھا۔ سر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کو چاروں خطوں میں مارشل لاء کا اعلان کیا تھا۔ یورپی رہنما جمعے کے روز ایک ایسے لائحہ عمل پر متفق ہو گئے ہیں جس کا مقصد یورپی صارفین کے لیے توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے 2 ہفتوں میں اقدامات کرنا ہے۔ اے ایف پی کے مطابق یہ معاہدہ توانائی کے بلوں میں کمی کی وسیع تجاویز پر 11 گھنٹوں کے بحث و مباحثے کے بعد سامنے آیا ہے، جبکہ گیس کی قیمتیں یوکرین میں جنگ کی وجہ سے انتہائی بلند سطح پر ہیں۔ 27 رکنی ملکوں کا یہ بلاک کئی ماہ سے کسی مشترکہ معاہدے کے لیے بحث کر رہا تھا۔ یورپی کمیشن کی سربراہ ارسولا وان دیر نے ایک میڈیا کانفرنس کو بتایا کہ سربراہی اجلاس کے معاہدے نے توانائی کی قیمتوں کے موضوع پر کام جاری رکھنے کے لیے ایک ٹھوس لائحہ عمل طے کر دیا ہے۔ شائع شدہ ٹیکسٹ میں یورپی کمیشن اور یورپی یونین کے ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ آنے والے ہفتوں میں یورپ کی عالمی مسابقت اور سنگل مارکیٹ کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے صارفین کو مہنگائی سے بچانے کے طریقے تلاش کریں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ترکی کو روس کی قدرتی گیس کے ایک مرکز میں تبدیل کرنے سے متعلق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بدھ کے روز اپنی پارلیمنٹ کے نائبین سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ ترکی نے پوٹن کے منصوبے سے متفق ہو کر ایک اہم موقع حاصل کر لیا ہے۔ پوٹن کا یہ منصوبہ ایسے میں سامنے آیا ہے جب انقرہ یورپ کے لیے روسی توانائی کا ایک متبادل بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ آپ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔